خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بغداد میں ایک درویش رہا کرتے تھے لوگ جنہیں بہلول دانا کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ لوگ انہیں فلاسفر کہتے تھے تو کچھ لوگ دیوانہ۔ ان کا نہ کوئی گھر تھا نہ ٹھکانہ، ننگے پاؤں یہاں سے وہاں گھومتے رہتے، جہاں تھک جاتے وہیں کچھ وقت کے لیے ڈیرا ڈال لیتے تھے۔ ایک بار ہارون رشید بغداد کے بازار میں سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر بہلول دانا پر پڑی۔ بہلول دانا زمین پر لکیریں کھینچتے اور اپنے ہی ہاتھ سے مٹا دیتے۔ ہارون رشید کو حیرت ہوئی، تنہائی پسند کرنے والے بہلول آج بازار میں کیسے اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہارون رشید نے پوچھا، بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے جواب دیا، بندوں اور مالک کے بیچ صلح کروا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے ہنستے ہوئے مذاقیہ انداز میں پوچھا، بات بنی؟ بہلول دانا کی آنکھوں میں سے آنسو چھلکنے لگے اور بولے، رب تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ہارون رشید ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، دیکھا آج بہلول دانا قبرستان میں تنہا بیٹھے ہیں، زمین پر لکیریں کھینچتے ہیں پھر مٹاتے ہیں۔ ہارون رشید نے سوال کیا، بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا بولے، جگہ بدلی ہے، کام وہی کر رہا ہوں، مالک اور بندوں کے بیچ صلح کروا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پھر مذاقیہ انداز میں سوال کیا، بات بنی؟ بہلول دانا بولے، آج بندے مانتے ہیں، رب نہیں مان رہا۔ جو لوگ بھی مجھے سنتے ہیں ان میں فی الحال زیادہ تر وہ ہیں پیدا ہوتے ہی جن کے کان میں کہہ دیا گیا اللہ بڑا ہے، تمہارا خالق اور مالک اللہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بس انہی کے بتائے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ ہماری پیدائش پر مٹھائیاں بٹیں، جشن منایا گیا، ہمیں ایمان کی دولت وراثت میں مل گئی۔ ہم نے جب اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا تب بھی مٹھائیاں بٹیں، جب ہم نے اللہ کا کلام پورا پڑھ لیا تب جشن منایا گیا، ہم نے جب پہلا روزہ رکھا تب بھی پارٹیاں ہوئیں، ہر موقع پر ہمیں ڈھیروں تحفے بھی ملے۔ آپ نے یقیناً ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا یا ہو سکتا ہے کبھی ملاقات بھی ہوئی ہو جنہیں ایک لمبی عمر گزرنے کے بعد بھی خبر نہیں تھی کہ عبادت کے لائق کون ہے۔ اللہ نے انہیں ہدایت دی اور انہوں نے معبود حقیقی کی عبادت شروع کر دی۔ جب انہوں نے اللہ کی عبادت شروع کی تب ہمارے ماں باپ کی طرح ان کے ماں باپ نے مٹھائیاں نہیں بانٹی، انہیں کوئی تحفے بھی نہیں ملے، بلکہ ان پر ڈنڈے برسائے گئے۔ ان کے گھر والوں نے جشن نہیں ماتم منایا۔ ہماری طرح ان کی بہتر پرورش کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں پراپرٹی سے بے دخل کر دیا گیا اور زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے انہیں گھروں سے نکال دیا گیا۔ رشتے چھوٹے، ناطے ٹوٹے، ماں کے ہاتھ کی روٹیاں ان کے ہاتھوں سے چھین لی گئیں۔ وہ بھائی بہن جن کے ساتھ بڑے ہوئے تھے ان کا پیار دشمنی میں بدل گیا، اور بھی نہ جانے کیا کیا ظلم سہنا پڑے۔ یہ سزائیں ملی انہیں اللہ کو عبادت کے لائق ماننے کی، یہ ظلم سہنا پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے پر، در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے، اس پر ایک ظلم اور کہ خاندانی مسلمان بھی انہیں آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ اس طرح ایک وہ لوگ ہیں جنہیں ایمان کی دولت وراثت میں ملی، دوسرے وہ جنہیں کچھ عمر شرک کی دلدل میں گزارنے کے بعد ایمان کی بہاریں ملی۔ ان کے علاوہ ایسے لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے جنہیں حق کی تلاش ہے۔ میں پچھلے کئی سالوں سے ایسے دو راہے پر کھڑی ہوں جہاں ایک طرف لوگوں کو ایمان جیسی انمول دولت کی ناقدری کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو دوسری طرف ایسے لوگوں کی تڑپ سے بھی واقف ہوں جو اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں روشنی میں آنے کے لیے۔ ایک کپل جو 80+ ہے، پیسہ ان کے پاس اتنا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ خرچ کہاں کریں، ایکسپورٹ بزنس بھی ہے، تقریباً ساری دنیا گھومنے کے بعد سوچا مکہ کیوں چھوڑیں۔ مکہ جانے کی نیت لے کر دلی کی طرف روانہ ہوئے، دلی سے انہیں لوٹا دیا گیا کہ آپ مشرک ہیں، آپ وہاں نہیں جا سکتے۔ نم آنکھوں سے اپنے شہر واپس لوٹ آئے۔ بہت ساری باتیں انہوں نے خود میرے ساتھ شیئر کی، کئی سوال بھی کیے، الحمدللہ میں ان کے ہر سوال کا جواب دینے میں کامیاب رہی۔ انہوں نے پوچھا، یہ ساری باتیں تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے بتایا، ہر مسئلے کا حل ایک کتاب میں ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں بھی وہ کتاب دو۔ ہم نے انہیں ہندی کا ترجمہ دیا۔ دنیاوی تعلیم کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، جو بھی کام کرتے ہیں بالکل پورا دل لگا کے کرتے ہیں، تب بھی اللہ کا کلام انہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے اپنے بنگلے کے ایک خاص کمرے میں الماری میں سب سے اوپر اللہ کا کلام رکھا، اور پچھلے کئی سالوں سے ان کا معمول ہے کہ صبح اٹھ کر نہا دھو کر سب سے پہلے اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہے اللہ، ہمیں اس کتاب کے لائق بنا دے کہ ہمیں سمجھ میں آنے لگے۔
یہ انہی کے الفاظ ہیں اور یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ان کے علاوہ کوئی ایک دو نہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں ہر بات بتا دی گئی ہے۔ وہ جاننا چاہتے ہیں، وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور وہ لوگ کوئی ان پڑھ لوگ بھی نہیں ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر، تو کوئی IAS آفیسر بھی ہے۔ بہت ہی دردناک کیفیت سے، دردناک دور سے گزر رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اندھیرے میں ہیں، لیکن روشنی کیا ہے یہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ میں نے انہیں دیواروں سے سر مار کر روتے ہوئے دیکھا ہے، بے ہوش ہو کر گرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ جس وقت اس سوال کی تہہ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، حال سے بے حال ہو جاتے ہیں۔ ان سب لوگوں کا اخلاق اتنا بہترین ہے کہ میرے پاس تعریف کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ عاجزی اتنی کہ ایک بار میں نے خود اس بزرگ کپل کو بازار میں دیکھا۔ ان کے دونوں ہاتھوں میں سامان سے بھرے ہوئے کیری بیگ تھے۔ سوچا ان سے ملاقات کر لوں، پیچھے سے آواز دینا مناسب نہیں سمجھا۔ انہوں نے بھی مڑ کر نہیں دیکھا، وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ میں نے سوچا اب ان کا سروینٹ یا ڈرائیور آئے گا اور ان کے ہاتھوں میں سے کیری بیگ لے کر کار کا گیٹ کھولے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے اشارے سے میجک کو روکا، سامان اپنا میجک میں رکھا اور خود بھی اس میں بیٹھ گئے۔ نرمی اتنی کہ مچھر انہیں کاٹ کر بیمار کر دے تو چلے گا، لیکن وہ مچھر کو نہیں ماریں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی اسی اللہ کی مخلوق ہے، اسی اللہ کی کریشن ہے جسے ہم بہت پیار کرتے ہیں۔ ایسے ہزاروں لوگوں کو میں جانتی ہوں اور یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حق کی تلاش میں در در بھٹک رہے ہیں، اور سمجھانے پر بھی انہیں سمجھ میں کچھ نہیں آ پا رہا۔ نہ کسی کے آنسوں کے بدلے کسی کو ہدایت ملتی ہے، نہ پیسے سے کوئی خرید سکتا ہے۔ ہدایت تو بس اسے ہی ملتی ہے جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے ان کے مقدر میں ہدایت ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ انہیں انتظار کی بھٹی میں تپا کر کندن بنا رہا ہو۔ آخر امام مہدی کی آمد کا وقت بھی تو قریب ہے نا، اور ان کے استقبال کے لیے ہم جیسے دنیا دار کہاں کھڑے ہو سکیں گے؟ ہم میں سے اکثر لوگ کسی شریعت کے پابند نو مسلم کو دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ خوش ہونے کی بات بھی ہے، انہیں دیکھ کر فخر ہوتا ہے، فخر بھی ہونا چاہیے، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ صرف فخر کرنے کی بات نہیں ہے، فکر کی بھی بات ہے۔ ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو یہ ہماری پرسنل پراپرٹی بن گئی، اب آخری سانس تک یہ دولت ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرآن میں بار بار وارننگ دی گئی ہے، بار بار اشارہ کیا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے کہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا تو وہ کسی اور سے اپنے دین کا کام لے لے گا۔ فی الحال ہم سورہ محمد کی آخری آیت پر غور کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اگر تم حکم الہی سے لاپرواہی کرو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اللہ نے جنات اور انسانوں کو تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پہلے کی امتوں میں دین کی دعوت کا کام صرف نبیوں کے ذمہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے وہ کام یعنی دین کی دعوت کا کام ہم پر فرض ہے۔ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں، اور اللہ کی زمین کو ہر طرح کی گناہ سے، گندگی سے پاک صاف کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں۔ لیکن ہم نے کچھ جملے رٹ لیے ہیں، جیسے اپن کو کیا کرنا، جس کو جو کرنا ہے وہ کرے، اپن برے کیوں بنے، جو جیسا کر رہا ہے اسے ویسا کرنے دو، سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ پیارے نبی نے جب اس طرح کی پیشین گوئی صحابہ کرام کے سامنے کی کہ لوگ دعوت کے کام سے یا لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے اس طرح سے غفلت برتیں گے، تو یہ باتیں صحابہ کرام کے لیے بہت شاکنگ اور چونکانے والی تھیں، کیونکہ انہوں نے جو اسلام دیکھا تھا اس کے حساب سے مسلمان کا کام برائی سے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا ہی ہے، نہ کہ برائی میں ملوث ہونا۔ جیسا میں نے پہلے کہا، نو مسلموں کو دیکھ کر، یا یوں کہیں کہ شریعت کے پابند دین کے دائی نو مسلم کو دیکھ کر فخر سے زیادہ فکر کی بات ہے، کیونکہ اللہ نے اسے اپنے کام کے لیے چنا ہے اور ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم دین کا کام ٹھیک سے نہیں کرنے کی وجہ سے ایک طرح سے سسپینڈ کر دیے گئے ہیں، لیکن ابھی ٹرمینیٹ نہیں ہوئے، اس لیے بحالی کی گنجائش ہے۔ ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو برائی سے روکنے کے لیے پہلے خود برے بننا پڑتا ہے، اور ہم اپنی تعریف کے علاوہ کچھ اور سننا پسند کرتے نہیں ہیں۔ جب ہمیں قرآن کی پہلی آیت میں ہی سکھا دیا گیا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں،
پھر کیوں ہم ہمیشہ ہر جگہ اپنی تعریفوں کی تمنا لیے رہتے ہیں؟ ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی انسان سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اس کی آخرت کی فکر ہو، اور جس محبت میں کسی کی آخرت کی فکر نہ ہو تو یہ محبت صرف ایک ڈھونگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آئیے ہم دنیاوی کاموں سے وقت نکال کر اس بات کی فکر کریں کہ ہمارا دنیا میں آنے کا اصل مقصد کیا ہے اور ہمارا اصل کام کیا ہے۔ ہم جاگ جائیں اس سے پہلے کہ بہلول دانا جیسا کوئی درویش ہماری قبر پہ بیٹھ کر روئے، اس بات کے لیے غم زدہ ہو کہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کا سارا وقت یوں ہی گنوا دیا، اب اللہ اس سے راضی نہیں ہو رہا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔